تقوی ہے کیا چیز، پرہیزگاری ہے کیا چیز۔ تقوی کا آسان جو ڈکشنری کے اندر معنی بیان کیا جاتا ہے، جعل النفس فی وقایۃ مما یخاف، ہر نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یہ ڈکشنری میں آپ کو تقوی کی تعریف ملے گی کہ جس چیز سے ضرر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام یہ تقوی ہے۔ اور شریعت مبارکہ کی اصطلاح کے اندر تقوی سے مراد یہ ہے، آسان لفظوں میں اگر عرض کروں، کہ اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھنا، چونکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان و خسران کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہماری ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ شرعی اصطلاح میں تقوی کہلاتا ہے۔ یہ تقوی کا معنی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب علماء کرام نے اس تقوی کے مختلف درجے بیان کیے۔ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی کا ادنا ترین درجہ ہے۔ پھر اس سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لینے کے بعد کہ گناہ کبیرہ سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ خلاف اولا امور سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کی نفس کی خواہشات سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی حرام کے ساتھ ساتھ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جس طرح حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، نہیں پتہ کہ حلال ہے، نہیں پتہ کہ حرام ہے۔ حلال ظاہر ہے، بیان کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ حرام بھی ظاہر ہے، بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، پتہ نہیں کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ان مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ اعلیٰ درجے کا تقوی کہلاتا ہے۔ تو یہ تقوی کی مختلف کیٹیگریز تھیں جو علماء کرام نے ارشاد فرمائی۔ تقوی کا ادنا سے ادنا درجہ ہو علی بھائی، یا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو، جس درجے کا بھی تقوی ہو، یہ تقوی اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جب آدمی کے دل میں خوف خدا، دیکھیں جب تک دل میں خوف خدا نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانے۔ جب دل میں خوف خدا نہیں، کیا ضرورت ہے حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ یہ خوف خدا ہے جب یہ آدمی حرام کاموں سے بچتا ہے، یہ خوف خدا ہے جب یہ آدمی گناہ صغیرہ سے بچتا ہے، یہ خوف خدا ہے جب یہ آدمی خلاف اولا امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ خوف خدا ہے جب یہ آدمی ہر نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کے مادے سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا، تو تقوی کا معنی ہی خوف خدا کیا جاتا ہے۔ تقوی کا معنی ہی خوف خدا کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں تقوی کا معنی خوف خدا کیا گیا۔ تو تقوی کی جو بیسک ہے، تقوی کی جو اساس ہے، وہ خوف خدا ہے۔ جب دل میں خوف خدا ہوگا تب آدمی تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین کی جب آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جو جتنے بڑے مقام و مرتبے کا حامل ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوف خدا کا پیکر ہے، اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ خوف خدا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ یہاں بھی ہم اقبال لاکھانی صاحب کی برکت سے غلاف کعبہ کی اپنی آنکھوں سے ہم زیارت کر رہے ہیں، چونکہ یہ تبرکات کے سائے میں ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں مناجات کر رہے ہیں، اور دعا کس انداز سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا عمل تیری بارگاہ کے شایان شان نہ ہو تو بروز قیامت تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ وہ روتے جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں یہ مناجات کر رہے ہیں۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا نوجوان کو اس انداز سے دعا کرتے ہوئے، تو روکا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس جگہ پر آ کے تو لوگ اللہ سے عافیت مانگتے ہیں،
آسانی مانگتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا اگر میرا عمل تیرے بارگاہ کی شایان شان نہ ہو۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے کہ میں کس طرح اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گا اگر میرا عمل اللہ رب العزت کی شایان شان اس کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہوا۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جسے دنیا آج حضور غوث اعظم کہہ کے پکارتی ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو جتنے بڑے مقام و مرتبے کا حامل ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوف خدا کا پیکر ہے۔ تو تقوی کا جو اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ ہے خوف خدا، اور یہی روزے کا حقیقی مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر متقی بننے کا معنی یہی خوف خدا کر دیا جائے تو اس کا معنی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ کس طریقے سے آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، روزہ کس طریقے سے آدمی کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے؟ دیکھیے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نماز میں، جتنی گرمی کا موسم ہو، جتنی دھوپ ہو، شدید دھوپ ہو، وہ روزہ دار جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا، ہاتھ دھونے کے بعد اب جب کلی کرنے کے لیے وہ چلو میں پانی لیتا ہے اور منہ میں پانی ڈالتا ہے، علی بھائی مجھے بتائیے کتنا آسان تھا اس کے لیے کہ چند گھونٹ حلق سے نیچے اتار دیتا، باقی پانی وہ باہر پھینک دیتا۔ لوگوں کو یہی پتہ چلتا کہ وضو میں کلی کرتے ہوئے اس نے پانی باہر پھینک دیا، حالانکہ وہ چند گھونٹ نیچے بآسانی اتار سکتا تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اتنی گرمی میں، اتنی دھوپ میں اسے ایسا عمل کرنے سے روکتی جبکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس نے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک میرا رب تبارک و تعالی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی جب کم سن تھے، جب روزہ آپ پہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، روزہ رکھنے کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے بچوں میں شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے ان کی روزہ خوشائی کی تقریب کی جاتی ہے، حالانکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، صرف رغبت کے لیے۔ تو جس وقت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بہت کم سن تھے، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، گھر والوں نے آپ کو روزہ رکھایا اور پھر روزہ خوشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شام میں بڑے مہمان گھر میں مدعو تھے، گھر کے اندر ایک کمرے میں انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے، چونکہ آج ضیافت تھی، دسترخوان لگنا تھا، مہمانوں نے آنا تھا، ٹھنڈے مشروبات بھی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے مفتی تھے، مرجع خلائق تھے، لوگ اپنے دینی مسائل کی رہنمائی کے لیے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ مولانا نقی علی خان صاحب علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت جو کہ کم سن تھے، ہاتھ پکڑا، کمرے کے اندر لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے دروازہ بند کر دیا اور ارشاد فرمایا، احمد رضا دھوپ بہت شدید ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تم نے آج روزہ رکھا، اب تمہیں بھوک محسوس ہو رہی ہوگی، تمہیں پیاس لگی ہوگی، دیکھو یہاں پر کھانا بھی موجود ہے، یہاں پر ٹھنڈے مشروبات بھی موجود ہیں، تم چاہو تو کچھ کھا سکتے ہو، تم چاہو تو اپنی پیاس بجھا سکتے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا، ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو روزے سے ہوں۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا، دروازہ بند ہے، جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو۔ اس وقت امام علیہ سنت نے جو ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا، عرض کیا، ابا جان دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ بس روزہ جو آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ روزے دار کے لیے کتنا آسان تھا کہ وضو کرتے ہوئے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی قطعی طور پہ ایسا کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ روزے کا حقیقی مقصد تھا، ایسا خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے، یہ ہماری پریکٹس ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔